کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالقن بشرا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان، من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمأ مسنون، سیاہ گارے سے سڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں انفارم کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو ایک حکم دینے والے ہیں، اس لیے انفارم کیا۔ نمبر 2 کیا بات ہے کہ فرشتے اللہ کے ہاں ورکرز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کا معاون، انسان کا مددگار اور انسان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو انتظام کرنے ہیں وہ انہی کے ذریعے ہونے تھے نا۔ بارش کے فرشتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں، اس کے فرشتے ہیں، اس کے فرشتے، کتنی ساری چیزوں کے فرشتے الگ الگ ہیں جو انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، جو انسانوں کے لیے زمین پہ انتظامات کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو تو پھر اسی لیے بتانا ہی تھا کہ بھئی ایسی ایک مخلوق پیدا اور میں کرنے والا ہوں۔ اس کو برابر کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی نوک پلک سنوار دوں اس کو۔ ایک ہوتی ہے ایک مین سٹرکچر کھڑا کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کی جس کو کہیں گے فنیشنگ وہ ہے تسویہ، یعنی اس کا پورا وجود مکمل کر لوں۔ نوٹ کریں کہ اس کے بعد یہ نہیں کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدے کرتے ہوئے، بلکہ آگے کیا آیا؟ جب میں اس کو برابر کر لوں، یعنی اب وہ مکمل بن تو چکا ہے، لیکن اس کے آگے بھی کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم گرنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے، فوراً اس کے آگے سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا بنا کہ انسان صرف مٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر روح ہے جو اللہ نے پھونکی ہے۔ لیکن روح ہی سے کوئی یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کوئی اللہ کی روح ہے جس میں سے اس نے ڈال دیا انسان کے اندر، بھی تو اللہ کا حصہ بن گیا انسان، ایسی بات نہیں ہے۔ روح ہی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کو تکریم دی، عزت دی۔ جیسے کعبے کو کہتے ہیں بیت اللہ، تو کیا وہ اللہ کا گھر ہے؟ چھوٹے بچے جیسے پوچھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اللہ کا گھر کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، بلکہ کسی نے مجھے، ایک بڑی خاتون نے بھی پوچھا کہ یہ کہنا گناہ نہیں ہے کہ بیت اللہ ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر تھوڑی ہو سکتا؟ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کو بھی بیت اللہ کیوں کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جیسے اپنے گھر کو سمجھتے ہیں اس طرح کوئی نعوذ باللہ کوئی اللہ وہاں پہ رہتا ہے، نہیں، وہ اس کی تعظیم کے لیے، اس کی ریسپیکٹ کے لیے۔ ناقۃ اللہ، اللہ نے کہا اللہ کی اونٹنی ہے، سمود کی جو اونٹنی تھی، یہ اس کی اہمیت جتانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کوئی کہ خود اللہ معاف کرے انسان کو اللہ کا حصہ بن گیا، نہیں، یہ اضافت ہے جو ایسے کی جاتی ہے تعظیم اور تکریم کے لیے۔ یہ سجدہ کب ہوگا؟ مٹی کے اس کھوکھلے جسم کو نہیں، مگر روح جب ڈالی جائے گی، یعنی روح کی وجہ سے اس قدر عزت ملی۔ تو اس کا مطلب انسان کی روح کتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو اس کے اندر ہے، اور یہی ایک پوائنٹ ہے جو شیطان کو بھول گیا تھا۔ یہ مٹی اتنی قابل نہیں ہے جب تک اس میں روح نہ آ جائے۔ روح دیکھیں نکل جاتی ہے تو مٹی کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایک بس ایسے دیکھیں کیسے مردہ پڑا ہوتا ہے، کیا ہوا ہے اس کو؟ وہی ہاتھ پیر سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن کیا ہے؟ روح ختم ہو گئی ہے، روح چلی گئی ہے۔ تو مٹی کی بھی ویلیو تب ہے جب اس کے اندر روح آ جائے۔ تو سجدہ کیا فرشتوں نے، سب کے سب نے اکٹھے۔ اب یہاں سے کلہم سے ہمیں کیا پتا چلا؟ سب کے سب نے کر لیا فرشتوں نے، کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ پھر کلہم کہنا کافی نہیں تھا، اجمعون پھر کیوں کہا گیا کہ سب کے سب نے جمع ہو گئے؟ اس لیے کہ دیکھیں کلہم سے ہمیں پتا چلا سب نے کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آدھوں نے پہلے کیا ہو، آدھوں نے پھر اس کے بعد وہ چلے گئے ہوں، پھر دوسروں نے آ کے کیا ہو، پھر وہ گروپ چلا گیا ہو، پھر تیسروں نے آ کے کیا ہو۔ یہاں سے ہمیں پتا چلا ہے سب نے اکٹھے کیا، کیونکہ اجمعون کا لفظ آ گیا، جمع ہو کے کیا۔ سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، کہ ایک تو کوئی بھی نہیں بچا، دوسرے ایٹ دا سیم ٹائم سب سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنی عزت دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور فرشتے کتنے فرما بردار ہیں کہ وہ نہیں آگے سے کوئی بولے کہ کوئی تعویلیں کریں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ابھی بنا ہے اور یہ ہمیں سجدہ کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ نہیں، سمعنا واطعنا، فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو سب نے کیا اور سب نے اکٹھے کیا۔ یہ آج ہمیں بات پتہ چلتی اس آیت سے کہ کس طرح کا وہ سجدہ ہوا ہوگا۔ اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔
اور سختی سے انکار کیا، اس نے لیفٹ آؤٹ ہونا پسند کیا، سارے سجدہ کریں صرف ایک کھڑا ہوا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جائے یکونا مع الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ سب پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی خصوصیت ہے وہ سجدہ گزاروں میں سے نہیں ہوتا، اس لیے مومن کے لیے پسندیدہ ہے کہ جب سجدہ کریں تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں پڑ جاؤ، یعنی جماعت میں نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بریکٹ میں لکھ لیا، اے ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا کہ تو نہیں سجدہ کر رہا، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی حکم تھا، کیونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ ہی تھا، اس کو بھی یہ حکم تھا کہ یہ بھی سجدہ کرے۔ قال، اس نے کہا، شیطان نے، ابلیس نے، لم اکن لاسجد لبشر، میں تو نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو تو نے پیدا کیا کھنکتی بجتی مٹی سے، کیچڑ سے سڑے ہوئے، اس کو سجدہ کروں میں؟ یعنی الم اکن، میں تو نہیں ہوں، لاسجد لبشر، یعنی ایک طرح سے اس نے یہ بتایا کہ میں تو پہلے سے سوچ لیا تھا کہ میں نے نہیں سجدہ کرنا اس انسان کو، نہیں ہوں میں لاسجد، لم اکن، آپ اس کی سینٹنس فارمیشن دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر بھی کتنی وہ بات ہے کہ میں نے تو کبھی کرنا ہی نہیں تھا سجدہ، میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس کو تو نہیں میں کر سکتا۔ اب وہ کیا بھول گیا کہ مٹی نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، وہ اپنا مقابلہ مٹی سے کر رہا تھا کہ میں آگ ہوں اور یہ مٹی ہے، لیکن روح کہاں گئی؟ لیکن چلو ہم اس بحث کو چھوڑ بھی دیں، مفسرین نے بحثیں بھی کی ہیں کہ مٹی کیسے بہتر ہے آگ سے، یا کیسے اس نے سوچا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے۔ ہم ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف اس بات کو اگر سوچیں کہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کے حکم کے آگے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے آگے سے لاجک دی کہ میں مٹی سے بنے ہوئے کو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کے آگے لاجکس دینا، چاہے وہ لاجک کتنی ایکسلنٹ لاجک ہو، کتنی ہی میک سینس کر رہی ہو، نکل جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، تم مردود ہو۔ یعنی مردود کا مطلب کیا؟ رجیم کون؟ لعنت زدہ، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ایک بات کہہ رہا ہے اور اتنی جسارت کر رہا ہے، بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک، جزا کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہے، یعنی اب اللہ کی رحمت سے تو دور ہو گیا۔ اور امام بغوی فرماتے ہیں کہ آسمان پہ بھی ابلیس ملعون ہے اور زمین پہ بھی ملعون ہے، آسمان والے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، زمین والے بھی۔ اور سوچیں کتنی بڑی محرومی اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ کہاں تھا فرشتوں کے ساتھ اور کہاں رجیم ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر تو بھی مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، یعنی زندہ رہنے کی مہلت دے دے کہ میں زندہ رہوں اور اس کو بہکاؤں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا قال فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے تو مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں اللہ نے شیطان کو مہلت دے دی کہ وہ ہمیں بہکاتا رہے اور ایسے کرے وہ بھی یہ کرے؟ تو ایک تو بات اس کے اندر یہ ہے کہ شیطان ابلیس جو تھا اس نے اتنے سالوں سے نیک تھا، عبادت گزار تھا، اور حتیٰ کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، سوچیں کہ کتنا اس کا لیول ہائی تھا، تو اس کی ساری عبادت گزاری کا اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو ریوارڈ دے دیا۔ اللہ جسٹ ہے، اللہ تعالیٰ بہت عدل فرمانے والا ہے، تو جو تمہارا اجر تھا یہ لو تمہارا۔ جیسے کوئی کافر بھی دنیا میں جب نیکی کرتا ہے اس کو اس کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو اس کا اجر دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے تمہیں ویسے جنات کی بھی موت آتی ہے، لیکن اس کو اسپیشل اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے جو اس نے مانگی تھی الی یوم الوقت المعلوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن جو وقت معلوم ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے، نہیں، اس کی نشانیاں تو واضح ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور اللہ کو معلوم ہے، وہ اس دن تک کی تمہیں مہلت دے دی گئی، جیسے بھی چاہو رہو، تمہارے اس دن تک جس کا علم کسی اور کو نہیں اللہ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے جب پہلا سور پھونکا جائے گا،
جس میں سارے مر جائیں گے، اس وقت اس کو موت آئے گی۔ اب جس دن اس کو مہلت مل گئی نا، اس دن سے انسان کے لیے تو پرابلم شروع ہو گئی، اس لیے کہ دشمن ایٹ لوز ہے۔ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ ایٹ لوز ہے۔ اب آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اسے بچنے کے لیے، اور کانشیس رہنا ہوگا، آل دا ٹائم الرٹ رہنا ہوگا۔ اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا۔ سب سے پہلے تو اس بات پہ ہی کتنی ایک بری بات ہے جو کہ اس نے کی، کہ اپنی غلطی کی ذمہ داری بجائے اس کے خود لینے کے کہ میں نے کوئی قصور کیا ہے، قصور تو ماننا دور کی بات کہ میرا کوئی قصور ہے نہیں، الٹا الزام اللہ تعالیٰ پہ لگا دی، تو نے جو مجھے یہ کیا ہے تو اس لیے۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی شیطان کو مہلت دے دی نا، تو پھر نہ وہ دیتا مہلت، تو اللہ نے ہمیں کیوں اتنی مشکل کے اندر ڈال دیا؟ تو بات یہی ہے کہ اگر شیطان نہیں بھی ہوتا نا، تو تمہارے اپنے اندر بھی ایک تمہارا نفس ہے، نفس امارہ، جو ہر وقت برائی کا کہتا رہتا ہے، وہ تو تھا ہی نا۔ یہ ایک ایکسٹرا ٹیسٹ آ گیا تمہارے لیے، تو ٹیسٹ کے لیے تو تمہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی ہے نا۔ اور اب بجائے اس کے کہ خود ہم ٹھیک رہیں، الٹا ہم کہتے ہیں اللہ نے کیوں شیطان کو اتنی دے دی مہلت، اللہ نے کیوں شیطان کو ہمارے لیے، نہ اللہ یہ کرتا تو ہمیں اتنی مصیبت تو نہ ہوتی۔ وہ تو تم وہی کام کر رہے ہو جو شیطان نے کیا، کہ اس نے اللہ کو الزام دے دیا۔ اللہ نہ ہمیں یہ حکم دیتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے یہ حالات ہونے۔ ایسی ایسی باتیں کیسے منہ سے کر سکتے ہو؟ البتہ میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، میں زمین میں ضرور خوبصورتی کروں گا ان کے لیے۔ کیسے؟ کیا کرے گا؟ تزئین کرے گا، خوبصورت بنائے گا۔ کیسے تزئین کرے گا؟ یعنی برائی کو خوشنما بنا دے گا، اتنا بیوٹیفل کر دے گا۔ کبھی شیطان یہ نہیں کہتا کہ دیکھو یہ برائی ہے تم کر لو، ایسا کبھی نہیں کرے گا، اس سے تم اپنی آخرت تباہ کر لو اور جہنم میں چلے جانا، ایسے تھوڑی کہے گا۔ وہ اس کو اتنا خوبصورت بنائے گا کہ وہ، یعنی ریپنگ جو ہے وہ خوبصورت ہے، اندر زہر ہے، ریپنگ اس کو خوبصورت دے دیتا ہے۔ تو برائی کو بھلائی دکھاتا ہے، شر کو خیر کا لباس پہنا دیتا ہے، غلط گناہ کو اچھائی کی فارم دکھاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کو اتنا دل فریب بنا دیتا ہے کہ اس کے اندر اتنا مزہ ہے، اور اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے، اور کتنا مزہ آئے گا، اور کتنا ایسا کہ انسان اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ تو کہتا ہے میں ضرور کروں گا ایسے، اس نے تاکید دیکھیں اس میں کتنی، میں ضرور کروں گا، سوائے تیرے وہ بندے جو خالص ہوں تیرے لیے۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ اپنی بات میں، اپنے کاموں میں، اپنی نیتوں کے اندر انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کر لے۔ کوئی نیکی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے۔ کہ انسان دیکھیں خالص ہونا جو ہے نا، یعنی جب جو شروع ہوتا ہے خالص ہونا، وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنی نیتیں اور ارادے اپنے ان کو خالص کرے، پیور، بالکل کھوٹ والی چیز تو ہم نہیں لینا پسند کرتے تھے، کوئی کھوٹا سکہ آپ کو کوئی دے لیں گے نہیں۔ ہر انسان خالص چیز پسند کرتا ہے، اور اللہ کو ہم کھوٹی چیزیں دیں، وہ وہاں پہ کام آئیں گی کیا؟ وہ تو قبول ہی نہیں ہونی۔ تو ضروری ہے کہ اپنے عمل سے، اپنی نیتوں سے، اپنی باتوں سے کھوٹ کو ختم کریں، خالص ہو جائیں۔ اور کھوٹ باتوں سے دور کرنا کیا ہے؟ کہ جو ہیں ویسے ہی رہیں، یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے تو ملمہ سازی، اوپر اوپر سے چکنی چپڑی باتیں، اوپر اوپر سے تو بہت میٹھے اور اندر سے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کھوٹ ہے نا، کھوٹی باتیں۔ عمل میں کیا ہے کھوٹ؟ کہ انسان کا عمل دوسروں کے لیے بھی ہونے لگے۔ اللہ کے لیے بھی عمل ہے ٹھیک ہے، لیکن میرا عمل دوسروں کے لیے بھی ہے۔ یہ ہے میرا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی اخلاص جو ہے نا، یہی تو راستہ ہے جو میرے تک پہنچتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ اسی پہ جو چل کے آئے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے بندوں کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا، الا سوائے کن کے؟ یہ نہیں تم کہہ رہے ہو کہ مخلصین پہ نہیں چلے گا، نہیں، میرے بندوں پہ تمہارا زور چلنا ہی نہیں ہے، مگر ہاں من اتبعک من الغاوین، جو خود ہی تیری فالوئنگ کریں، جو خود ہی بہکے ہوئے ہیں،
بہکے ہوئے لوگ ظاہر ہے جو خود ہی گمراہ ہو چکے ہیں ان کو تو راستہ ہی شیطان کا نظر آتا ہے، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں پھر، تو ان کے اوپر تیرا زور چل جائے گا مگر اور کسی پہ نہیں چلے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اللہ نے چاہا آدم علیہ السلام کے پتلے کو پڑا رہنے دیا، اور ابلیس نے ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیا، وہ غور کر رہا تھا کہ یہ چیز کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے تو کھوکھلے ہیں تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جو اپنے آپ کو غصے اور شہوت سے روکنے پر قادر نہیں ہوگی۔ یہ غصے کے ٹائم پہ وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس مخلوق کے اوپر، اور شہوت جب انسان کے اندر خواہش بہت زیادہ کسی چیز کی ہوتی ہے نا تو وہ خواہش اس کو اندھا کر دیتی ہے، پھر وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں پہ اس نے تو کہا تھا نا مخلصین پہ میرا نہیں زور ہوگا، باقی سب کو میں اغوا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اغوا وہی ہوں گے جو تیرے راستے کی خود پیروی کرنا چاہیں گے، جو خود گمراہ ہو چکے ہوں جہنم کی طرف۔ وہ کیسی ہے جہنم؟ لیے اس کے یعنی کس کے؟ جہنم کے۔ سبعۃ ابواب، 7 باب کی جمع ابواب، دروازے ہیں۔ اب جہنم کے اس کا مطلب 7 لیولز ہیں، اسی لیے 7 انٹری گیٹس یا ڈورز یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہیں۔ تو جہنم کے کتنے دروازے ہوئے؟ 7، اور جنت کے کتنے؟ یہ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، ڈھونڈ کے لائیے گا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں۔ تو گیٹس ہیں یا ڈورز ہیں اس کے، کیونکہ ہر ڈور ڈفرینٹ جگہ پہ لے کر جاتا ہے، ہر ڈور ڈفرینٹ لیول پہ لے کر جاتا ہے، اور جہنم کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہیں، تو ظاہر ہے انٹریز بھی ڈفرینٹ ڈور سے ہوں گی۔ جس کو جس لیول پہ جانا ہوگا اس کو اسی دروازے سے دھکا دیا جائے گا۔ لِكُلِّ بَابٍ، لیے ہر دروازے کے، منہم ان میں سے، جزء ایک حصہ ہے، مقسوم تقسیم کیا ہوا، یعنی اسپیسیفک اس کے لیے، ہر دروازے کے لیے ایک پورشن مقرر ہے کہ کس کو کس دروازے سے انٹر ہونا ہے، کیونکہ جس لیول کا اس کے گناہ ہوں گی، جس لیول پہ اس کا جرم ہوگا اسی لیول پہ اس کو دھکیلا جائے گا۔ حضرت علی نے ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ ہیں، اور آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کے بتایا کہ اس طرح on top of another and then on top of another، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، اس طرح سے کر کے نہیں، اس طرح واقعی وہ لیولز ہیں۔ اسی لیے درکل اسفلی من النار جو ہے نا، نیچے کا بالکل درک ہے،